اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے، کیونکہ رمضان ہے نا، رمضان میں زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ حق سچ کا مہینہ ہے، انشاءاللہ حق سچ ہی آپ لوگوں تک پہنچے گا۔ میرا آج کا موضوع ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ عطا بندیال صاحب کا کرپٹ ججوں کے حمایت میں بیان، جس کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے، اور ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان کی حمایت میں بولیں گے۔ وہ اس وقت کیوں نہیں بولے جب قاضی فائز عیسیٰ جیسے ایماندار جج کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے، ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا تھا، اس وقت ان کی زبان پہ تالے پڑے ہوئے تھے، اور اب وہ کرپٹ ججوں کے حمایت میں فوراً کود پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ خود بھی کرپٹ ہیں، یہ خود بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کا بھی بھید کھل رہے ہیں، ان کی بھی ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں۔ اب اپنے پہ آیا نا تو اب کیسے چیخ رہے ہیں، ان کی چیخیں انشاءاللہ آسمان تک پہنچے گی۔ تو اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ یہ میں نے آج جو رمضان کے موضوع پہ ایک ویڈیوز بنائی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، گروپوں میں شیئر کریں۔ وہ رمضان کے موضوع پہ ہے، سیاست پہ نہیں ہے۔ سیاسی میں نے کبھی نہیں کہا آپ لوگوں کو کہ سیاست کے موضوع پہ میری آگے وہ کریں، وہ رمضان کے موضوع پہ ہے کہ رمضان سے ہم کیسے اپنی رحمتیں برکتیں اللہ کی سمیٹ کے اور اپنی آخرت اور دنیا بہتر کر سکتے ہیں، اس موضوع پہ ہے۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میرے جو ہے نا، میں نے اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ میں نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔ میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے۔ چلے میں اس موضوع پہ بھی بات کروں گا اور اس سے ہٹ کے بھی کروں گا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اچھا یہ لائٹ چلی گئی ہے، اس لیے روشنی کچھ کم ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت۔ تو یہ دیکھیں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کیا نام ہے پوری ویڈیوز دیکھا کریں، اور سکپ نہ کیا کریں۔ جو اشتہارات چلتے ہیں نا ان کو بھی سکپ نہ کیا کریں، وہی آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے نے کل مجھے اس میں کہا تھا کہ رزق کمانے کے اور بھی ذرائع ہیں۔ جی ہاں بالکل ہے، لیکن اس طریقے سے دیکھیں اللہ رزق بھی دے رہا ہے، اور میں حق سچ کی آواز بن کے آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہوں۔ میں سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں اگر کرپٹ ہوتا، میں اگر لفافہ صحافی ہوتا نا تو سب سے سینئر میں تھا۔ میری آج کتنی کوٹھیاں ہوتی، کتنے بنگلے ہوتے، کتنی گاڑیاں ہوتی۔ میرے پاس آج بھی اپنی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس رینٹ کی گاڑی ہے، میں 12,000 اس کا رینٹ پے کر رہا ہوں، اور مہران چھوٹی 800 سی سی مہران گاڑی ہے۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ سکون سے رات کو سو جاتا ہوں۔ 75 سال کی عمر میں بھی میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ کیوں ہے کہ میں نے پوری زندگی حق حلال اپنے بچوں کو کھلایا، میرے بچے میرے وفادار ہیں، میرے بچے آج اہم عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور بالکل اللہ کی کرم نوازی ہے۔ میرا بیٹا سعودیہ میں پہلا پاکستانی ہے جو ویزا سیکشن کا انچارج بنا ہے، نہ سوری دبئی میں پہلا پاکستانی ہے جو ویزا سیکشن کا انچارج بنا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو اس دوسرے بیٹے کی وہاں پہ اپنی کمپنی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہمارا تو دبئی گورنمنٹ میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، سب اس نے کرم کیا۔ کیا ہے کہ حق لال ان کے پیٹ میں ڈالا ہے، تو وہ آج میرے وفادار ہیں۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا عطا بندیال صاحب کا یہ بیان دیکھ کے۔ دیکھیں عطا بندیال صاحب، آپ کو اللہ نے منصب بنایا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بنایا ہے۔ آپ کا کام نہیں تھا کہ یہ آپ کرپٹ ججوں کی حمایت میں بولتے، آپ کا کام تھا آپ ان کے وہ جو ان کے خلاف وہ گئے ہوئے ہیں نا، کیا نام ہے کیس گیا ہوا ہے، اس کو سنتے اور اس پہ 2 دن کے اندر اندر فیصلہ کر کے ان کرپٹ ججوں کو باہر نکال دیتے۔
آپ نے ان کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ بھی ان کی طرح ہی کرپٹ ہیں۔ آپ کی بھی بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں۔ میں نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں۔ کیا کریں گے؟ 75 سال کے بزرگ کو جیل میں بند کریں گے؟ کر دیں۔ یہی آپ سے امید یہی اسی چیز کی ہو سکتی ہے نا۔ باقی تو آپ لوگوں کو گالیاں بھی لوگ نکالتے ہیں، ان پہ تو آپ نے کبھی ایکشن نہیں لیا، خاص طور پہ پی ٹی آئی والوں سے۔ ان سے پتہ نہیں کیا لالچ ہے آپ لوگوں کو۔ بہت ساری ویڈیوز بھی آ گئی ہے کہ وہ ٹرکوں کے حساب سے آپ لوگوں کو دیتے ہیں، 100 ملین کا ایک ٹرک ہوتا ہے، وہ ٹرکوں کے حساب سے آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، جب اس کی پکڑ میں آپ لوگ آؤ گے نا تو یقین جانیے گا کہ آپ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، وہ رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور یہ جو رشوت کا پیسہ لیا ہوا ہے نا، تمام جن ججوں نے، ایماندار ججوں کو سلام، اور ان بے ایمان ججوں پہ اللہ کی لعنت، جنہوں نے رشوت لی ہے، جو رشوت خور ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے۔ اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، آپ کو ان کی حمایت میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو بولنا تھا تو آپ قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں بولتے کہ جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا تھا، اس میں تو آپ بھی شامل تھے۔ آپ نے بھی ان کے خلاف، آپ ابھی تک بغض رکھے ہوئے ہیں دل میں ان کے خلاف، کہ وہ ان کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کہ وہ ایماندار جج ہیں، آپ ان کو کسی اس میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ جو 3 کرپٹ ججوں کا ٹولہ بنایا ہوا ہے آپ نے، ان کے علاوہ آپ نے کبھی سینئر کسی جج کو اہمیت ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہی آپ کی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہی آپ کی مہربانی ہوئی ہے کہ ہمیں 140 نمبر پہ ہیں۔ یہ آپ جیسے ججوں کی مہربانی ہوئی ہے کہ ہماری عدلیہ 140 نمبر پہ ہے۔ وہ غیر مسلم ہیں، وہ انڈیا والے، ان کو دیکھیں وہ کون سے نمبر پہ ہیں، ان کے ہائی کورٹ کیسے ہے، آپ لوگوں سے کم سہولتیں ہیں، ان کی کم سیلریاں ہیں، لیکن وہ دیکھیں کس طرح فیصلے کر رہے ہیں۔ کبھی کسی کے انڈیا کے جج کا آپ لوگ مجھے بتا دیں، میں نے پوری سرچ کی ہے، ایک بھی جج نہیں ملا جس نے رشوت لی ہو، جس کے اس طرح موبائل فون پکڑے گئے ہوں، جس کی ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہوں۔ کچھ شرم کر لیں، کچھ شرم کر لیں آپ لوگ، کہ وہ دیکھیں غیر مسلم ہیں، ان میں سے کوئی جج کرپٹ نہیں ہے، کسی نے رشوت نہیں لی ہے، کسی کی ویڈیو ریلیز نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ایکشن لوں گا؟ مطلب آپ لوگ کرپشن کوئی پکڑے تو آپ اس پہ ایکشن لیں گے؟ کیوں لیں گے؟ یہ 26 کروڑ عوام کا ملک، آپ کے کسی میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا اس کا ملک نہیں ہے۔ میں پھر بھی احترام کر رہا ہوں، احترام کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ 26 کروڑ عوام حد تک ناک تک تنگ آ چکے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب پورا تھو تھو کر رہا ہے پورا میڈیا، کیا پوری 26 کروڑ عوام آپ لوگوں پہ۔ ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جائیں، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، ابھی بھی توبہ استغفار کر لیں، رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی ان کرپٹ ججوں کے حمایت میں بولنے کی؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے وہ جو فرما رہے تھے۔ اچھا دیکھیں، آپ کے 3 کا جو کرپٹ ججوں کا ٹولہ تھا نا، اس کے خلاف آپ کے اندر سپریم کورٹ سے ہی اللہ نے، اس اللہ وحدہ لا شریک نے بغاوت کروائی ہے، آپ کے خلاف جج بولے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آئی، پھر بھی غیرت نہیں آئی، کیونکہ آپ لوگوں میں تو جسم میں ہی غیرت نہیں ہے تو آئے گی کہاں سے؟ آپ لوگوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنی دولت اللہ کے بندوں، یہ دولت ادھر ہی رہ جانی ہے، آپ لوگوں کے کفن میں جیب نہیں ہوگی، ادھر جا کے مالک کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو پوچھے گا کہ میں نے تمہیں انصاف کی کرسی پہ بٹھایا تھا، میں نے تمہیں پورے پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بنایا تھا، اور تم نے کیا کیا وہاں پہ؟ تم ایک عمران کے پیچھے پیسے لے کے اس کے حمایت میں سارے فیصلے کرتے رہے ہو۔ وہ تو عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، اس کے پیچھے کیا کیا وہ ہے وہ سب عوام جانتی ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے عطا بندیال صاحب، یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں کچھ نہیں چھپ سکتا ہے، سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے اگر ویڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں نا، یہ آپ لوگوں کا اعمال ہے، اس پہ توبہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایکشن لیں گے۔ کیا ایکشن لیں گے؟ اپنے اعمال پہ پردہ مت ڈالیں۔ اب عوام سمجھ چکی ہے آپ لوگوں کو، عوام کو پتہ لگ گیا ہوا ہے آپ لوگ کس لیول کے بندے ہیں، اس لیے ابھی بھی ٹائم ہے آپ کو بھی اور آپ کو
ساتھ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں ان سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، رحمت و برکتوں والے مہینے کے صدقے وہ معاف کرنے والی ذات پاک ہے۔ اور اس کے بعد ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، عوام آج کل کس حالت میں ہے، اور آپ عوام کو 6 سال 10 سال دادا کیس کرتا ہے، پوتے کو آ کے انصاف ملتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ بری ہو گیا، وہ بندے 10 سال پہلے لٹکا دیے گئے ہیں جن کو آپ لوگ بری کر رہے ہیں۔ وہ بھولا نہیں ہوں میں، سب میرے پاس موجود ہے، پروف موجود ہے کہ کس کس طریقے سے کیسے کیسے تاریخیں دی جاتی ہیں آپ لوگوں کو، اور جو نوٹ لگاتے ہیں ان کا 1 گھنٹے میں آپ لوگ انصاف کر دیتے ہیں، 10 منٹ کے اندر اندر۔ یہ آپ لوگوں کا انصاف ہے نا، 10 منٹ میں 9 ضمانتیں پوری دنیا میں کبھی کسی نے لی ہیں، یہ آپ لوگوں کا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ بھی۔ اور ابھی بھی ٹائم ہے، سنبھل جائیں۔ میں اس کے ساتھ ہی رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا آج پہلا روزہ ہے، سب کو مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، تو دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر میں اختتام پذیر کرتا ہوں، کل حاضر ہوں گا۔ دعا کریں سب مل کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، آج پہلا روزہ ہے، اور یا اللہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا باری تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے، یا اللہ حق چار تمام صحابہ کرام کے صدقے، یا اللہ حق چار یار کے صدقے، یا اللہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں سرکار کے صدقے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے ملک پاکستان کو تباہ کیا ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹوں میں، سیشن کورٹوں میں، یا اللہ ان کو اس صراط مستقیم پہ چل کے فیصلے حق اور انصاف کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کرپٹ جج ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما، اور ان کی نسلوں کو بھی نیست و نابود فرما، ان کو دنیا میں بھی ننگا فرما اور ان کو نشان عبرت بنا، اور آخرت میں بھی ان کو نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ یہ ملک تیرے نام پہ لیا گیا ہے، یا اللہ اس ملک سے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ اس ملک سے سود کا نظام ختم کرنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ ملک میں اسلامی نظام رائج کرنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو اس ملک کے وفادار ہیں ان کو آگے لانے میں اور ان کو مضبوط کرنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ اس ملک کے وفاداروں کو جو ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو ملک کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ہم سب کے تیرے ہی محتاج ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف کر دے، اور ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، ہمیں IMF کے چنگل سے اپنا اسٹیٹ بینک چھڑانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، ہمیں کسی IMF کا یا دنیا کے کسی ملک کا بھی محتاج نہ کر، یا اللہ سی پیک کمپلیٹ ہونے میں تو غیب سے ہماری مدد فرما، یا اللہ سی پیک میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے غیب سے مدد کر کے دور فرما، اور یا اللہ جو لوگ سی پیک کو ناکام بنانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو نشان عبرت بنا دے، ان کو تو تباہ و برباد کر دے، اور یا اللہ سی پیک بنانے والوں کی تو حفاظت فرما، سی پیک کمپلیٹ کرنے والوں کی تو حفاظت فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI کے جو سربراہ ہیں جنرل ندیم صاحب ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما،
اور چاروں کور کمانڈروں کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بریگیڈیئر صاحب شہید ہو گئے ہیں یا اللہ، ISI کے بریگیڈیئر اور ان کے ساتھ جوان شہید ہوئے ہیں یا اللہ، ان سب کو شہادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما اور ان سب کے درجات بلند فرما اور ان سب کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور یا اللہ جو باقی ہیں، خاص طور پہ ISI میں کام کرنے والے جوانوں اور آفیسروں کی تو غیب سے مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے FIA میں جتنے بھی یا اللہ میں لگے ہوئے آفیسر اور جوان، ان سب کی حفاظت فرما۔ اسی طرح یا اللہ جو پاکستان اینٹی کرپشن اور پنجاب اینٹی کرپشن میں جو لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما اور یا اللہ ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما اور یا اللہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ایماندار ججوں کو اور ان کے ساتھ جو ایماندار جج ہیں ان کو آگے آنے اور فتح یاب کرنے میں اور سپریم کورٹ سے گندے ججوں کو نیست و نابود کر کے دور بھگانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ تو سب کی عزتیں رکھتا ہے، یا اللہ قاضی فائز عیسیٰ کی بھی عزت رکھ لے، اس کو جلد سے جلد یا اللہ کرسی صدارت پہ منصب فرما تاکہ وہ غم دور کر سکے سپریم کورٹ سے، سیشن کورٹوں سے۔ یا اللہ ایماندار ججوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہماری جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، ایجنسیوں میں لوگ ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، چھپ کے وار کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تو نیست و نابود فرما، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ یہ جو طالبان ہیں، اس طالبان کے نام پہ دہشت گرد ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جو ناحق مسلمانوں پہ دھماکے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما اور ہماری حفاظ پاکستان کی حفاظت فرما اور ہمارے ان سب سیاستدانوں کی غیب سے مدد فرما، ان سب کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ کراچی میں ایک علماء کرام کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی شہادت کو بھی قبول فرما اور علماء کرام کی کوئی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب اولیاء کرام کو لمبی ایمان والی صحت والی علماء کرام کو زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہماری ایجنسیوں کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ ان سب کے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، خاص طور پہ رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے پولیس اس وقت نامناسب حالات میں بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے، یا اللہ چاروں صوبوں کی پولیس کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ خاص طور پہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور یا اللہ ملک کے چین کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما تاکہ وہ ہمارا سب سے وفادار دوست ہے۔ یا اللہ ہمارے ان وفادار دوستوں کی بھی حفاظت فرما۔ ملک شام میں یا اللہ زلزلہ آیا ہوا ہے، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما غیب سے، ان کو بھی دوبارہ سے مستحکم ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پولیس کے FIA والے اور رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اور آخر میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور اپنے بارگاہ الہی میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کے روزوں کو، نمازوں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔